ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ معزز طلبہ و طالبات اور سامعین و ناظرین، ہمارے ملک کے موجودہ حالات آپ احباب کے علم میں ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت بہت بڑی آفت اور مصیبت کی لپیٹ میں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ اس طرح کی آفتیں، مصیبتیں، وبائیں دنیا میں نازل ہو رہی ہیں اور لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ان آفات اور ان مصیبتوں، ان بلاؤں، ان وباؤں میں بطور مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا مائنڈ کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ فکر کیا ہونی چاہیے، ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے کیا ہدایات دی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں بطور مسلمان ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جو آفت اور مصیبت آتی ہے، اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے یا ہماری سوچ اور فکر میں جو چیز آنی چاہیے وہ یہی آنی چاہیے کہ دنیا میں جو مصائب، جو مشکلات، جو آفتیں، جو مصیبتیں ہمیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں سے بہت خاص تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت دو ٹوک انداز میں سورہ شورى کی آیت نمبر 30 جو میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے، جس کو عموماً ہمارے ہاں کیٹاگوریکل کہا جاتا ہے۔ بہت واضح دو ٹوک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے۔ جو لوگ عربی زبان و ادب سے واقف ہیں اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو طلباء ہیں خصوصاً عربی لغت و ادب کے، وہ یہ بات بڑے واضح طور پر جانتے ہیں۔ اسی طرح فقہ اور اصول فقہ سے جو لوگ متعلق ہیں وہ بھی ان بحثوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں اس آیہ مبارکہ میں کہ وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تو ما عام ہے، عموم کا تقاضا کرتا ہے۔ ہر مصیبت، ہر آفت جو بھی اس دنیا میں ہے اس کا تعلق اس ما کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے جو بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انسانوں کے اعمال کی وجہ سے پورا ان کو سزا یا عذاب نہیں دیتا ہے اس دنیا میں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بلکہ بڑا حصہ انسانوں کی خطاؤں کا، ان کی سرکشیوں اور ان کی بغاوتوں کا اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے، اسے اللہ رب العزت اس سے درگزر کرتا ہے۔ لیکن کچھ گناہوں اور کچھ اعمال کی اللہ رب العزت سزا بھی دے دیتا ہے، اور یہ مصیبتیں اور یہ عذاب اور یہ آفتیں، یہ زلزلے، یہ سیلاب اور یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ موسمی تغیرات جو ہمارے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، انسانوں کے مجموعی اعمال کا نتیجہ۔ اور اسی طرح
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور بہت سے مقامات پر اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور پانی میں، یعنی جسے آپ زمین کہتے ہیں اور جسے آپ سمندر کہتے ہیں، یعنی خشک زمین ہو، یعنی جس بر اعظم ہے ہمارے، یا پھر سمندر باقی سارا حصہ، تو پوری اس دنیا میں، پورے کرۂ ارض میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی غیر معمولی حالات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے سازگار نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس آیت پر آپ غور کریں کہ زمین جو خشک ہے وہاں عموماً انسان رہتے ہیں، پانی میں تو دیگر مخلوقات رہتی ہیں، انسان تو اپنی ضرورت کے لیے وہاں داخل ہوتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، بحری جہاز میں بیٹھے ہیں، وہاں سے گزرے ہیں، لیکن وہاں کا جو مسکن، وہاں وہ جو جگہ ہے، پانی ہے، سمندر ہے، وہ جو مسکن ہے وہ تو دیگر مخلوقات کا ہے، لیکن وہاں بھی جو فساد برپا ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جو فساد برپا ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی انسانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جو سونامی آپ کو یاد ہوگا، بچے کو یاد ہے، سونامی آیا تھا، ایک طوفان جو سمندری طوفان تھا، وہ یہی اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، باہر میں بھی جو فساد برپا ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اور فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ رب العزت کیوں یہ آفتیں بھیجتے ہیں، یہ فساد کیوں برپا ہوتا ہے، لوگ عذاب سے دوچار کیوں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے دنیا میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ جب آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو فطری طور پر اپنے رب تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے۔ جب اس کے پاس خوشحالی ہوتی ہے، جب وہ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، تو اس وقت فطری طور پر وہ اللہ رب العزت کے شکر سے عموماً دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت انسانوں کو پھر جھنجھوڑتے ہیں، ان کی ساری بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں انہیں دیتے، اس کا عذاب نہیں دیتے، وہ تو آخرت میں اللہ رب العزت نے دینا ہے، دنیا میں کچھ بدعمالیوں کا اللہ رب العزت عذاب کی صورت میں ان کو سزا دیتے ہیں، اس کا بدلہ دیتے ہیں، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے انسان کی یہ فطرت بتائی ہے کہ انسان جب خوشحال ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پھر اللہ رب العزت سے دوبارہ گڑ گڑاتا ہے اور اللہ رب العزت سے رجوع کرتا ہے، پھر آسانی آتی ہے، پھر دوبارہ وہ اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اور مومن، اس سے یہی تقاضا ہے شریعت کا کہ وہ خوشی ہو یا غمی ہو، مصیبت ہو یا خوشحالی ہو، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے اپنا رابطہ بحال رکھے اور اسلام کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے مسلمان اللہ رب العزت سے دور ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اس طرح کے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اسی طرح جو کفار ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی سرکشیوں اور بغاوتوں پر اترے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی سرکشی اور بغاوت اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا انکار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت واحد لا شریک ہے، اللہ رب العزت اکیلا ہی متصرف ہے کائنات کا، تو ہر چیز کو متصرف سمجھنا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے وجود کا انکار کرنا، گویا کہ پوری کائنات کو رب اور خالق بنا لینا ہے کہ ہر چیز خود پیدا ہوئی، یعنی خود اپنی خالق ہے۔ یہ بدترین شرک ہے، یعنی الحاد، یہ جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار، جسے دہریت بھی کہتے ہیں، یہ دراصل بہت بڑا شرک ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت جھنجھوڑتے ہیں انسانوں کو ان چیزوں سے دور کرنے کے لیے۔ اور بہت سے لوگ ایسی آفتوں اور مصیبتوں سے
سبق حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو سورہ روم کی آیت نمبر 41 تھی۔ اسی طرح دیگر آیات اگر ہم آپ کو سنائیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں دنیا میں چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، یعنی آخرت کا عذاب اس سے پہلے ہم انہیں دنیا میں تھوڑا تھوڑا عذاب، جو آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا ہے، یہ زلزلے، یہ سیلاب اور یہ وبائیں اور یہ سونامی، یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں یہ چھوٹا سا یا یہ قریبی عذاب ہے، وہ جو دور والا، جو بظاہر اس کے مقابلے میں دور نظر آتا ہے، یہ بڑا عذاب ہے آخرت والا، اس سے پہلے ہم انہیں جھنجھوڑتے ہیں۔ لعلہم یرجعون، یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ تاکہ وہ لوٹ آئیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، لیکن سارے گناہوں پر پکڑ دنیا میں نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے ہر گناہ پر پکڑنا شروع کر دے تو دنیا میں کوئی باقی نہ بچے۔ پھر ما ترک علی ظہرہا من دابہ، دنیا میں تو کوئی چلنے والا باقی رہے نہ، زمین کی پشت خالی ہو جائے۔ یعنی انسانوں کے گناہ اتنے ہیں، ہر لمحے انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی اور بغاوت پر اترے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت معاف کرتا رہتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت ہر برائی پر عذاب دے تو پھر اللہ رب العزت دنیا میں کسی کو نہ چھوڑے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ رب العزت ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ وہ مقررہ وقت موت ہے اور اس کے بعد پھر آخرت ہے۔ تو اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے مشاہدے میں یہ بات آتی نہیں ہے، یہ غور نہیں کرتے ہیں؟ دیکھتے تو ہیں ہی، ظاہر ہے بھگتتے بھی ہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ غور نہیں کرتے اس بات پر کہ ہر سال 1-2 مرتبہ آفت اور مصیبت میں یہ لوگ جکڑے جاتے ہیں، ان پر عذاب آتے ہیں اللہ رب العزت کے، ثم لا یتوبون، پھر یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، نہ پھر یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے، فلاں موقع پر آیا ہے، دوبارہ نہ کہیں آ جائے، اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، دوبارہ نہ برس جائے ہم پر۔ تو یہ بہت ساری آیات ہیں اس حوالے سے، بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کی پاداش میں اللہ رب العزت کے عذاب پے در پے آتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں کی وجہ سے صفحہ ہستی سے ملیا میٹ نہیں کرتا کہ ساری انسانیت کو تباہ و برباد کر دے۔ انسان اسی لائق ہیں کہ جس طرح وہ گناہ کرتے ہیں، جس طرح اپنے خالق کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو جتنے بڑے بڑے جرائم یہ لوگ کرتے ہیں یہ اسی لائق ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں، لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت انہیں صفحہ ہستی سے مٹاتا نہیں ہے، بلکہ پھر مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئیں۔ ابھی حالیہ جو معاملہ ہمارے ہاں رونما ہوا، سیلاب کی صورت میں ایک بہت بڑی آفت اور مصیبت آئی، اور اسی لیے پہلے زلزلہ آیا، اور اس طرح دنیا میں بہت سارے معاملات، بہت ساری آفتیں مصیبتیں آتی ہیں۔ تو جب بھی ایسا ہوتا ہے لوگ عموماً اس دور کی بات کر رہے ہیں، ہم اس دور کی بات کرتے ہیں کہ لوگ عموماً مادی اسباب کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو معنوی اسباب ہیں یا روحانی اسباب ہیں، ہمارے گناہوں کا جو نتیجہ ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں لوگ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کرتے پائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ مس مینجمنٹ کو عذاب کہہ رہے ہیں، یہ تو سیدھی مس مینجمنٹ ہے۔ ہمارے ملک کے مقتدر حلقے جو ہیں،
ہمارے حکمران ہیں انہوں نے باندھ نہیں باندھے، انہوں نے ڈیم نہیں بنائے، انہوں نے منصوبہ بندی نہیں کی، اس لیے ہمیں ان سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ وہ مادی اسباب تک محدود رکھتے ہیں اپنی سوچ کو، وہ روحانی اسباب کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور ابھی ہمارا میڈیا دیکھ لیں، ٹی وی چینلز ہیں، دانشور ہیں، قلمکار ہیں، ان کی اکثریت الا ماشاءاللہ، اکثریت وہ آپ کو لکھتی دہائی دیتی سنائی دے گی، کالم لکھے جا رہے ہیں، تبصرے تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ تو ہر شخص الا ماشاءاللہ کچھ ہوں گے، لیکن اکثریت ایسی ہے جو صرف اور صرف مادی اسباب پر انحصار کر رہی ہے، اور مادی اسباب کو ہی ایک وجہ بنا کر پیش کر رہی ہے کہ ہماری عملی طور پر دنیاوی ترقی یا جو خوشحالی ہے اس سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے حکمران کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ لیکن اسلام دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا شعبہ ہے عموماً جو ایسے حالات میں لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ اشکال ہے کہ دیکھیں دین اور مطلب جو دین بیزار لوگ ہیں وہ تو سیدھا سیدھا دین پر اٹیک کرتے ہیں، قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، کہ دیکھیں جی یہ جو دنیاوی اسباب اختیار نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب آتے ہیں تو اسلام انہیں بھی گناہوں کی طرف مطلب ڈائیورٹ کر دیتا ہے، انہی کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں جو انکاری نہیں ہیں قرآن حدیث کا، وہ بھی اس اشکال میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ مولویوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ مولوی جو ہیں اس موقع پر وہ یہ آیات پڑھتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ گناہوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مس مینجمنٹ ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کا کیا دھرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ اسلام دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتا ہے۔ دیکھیں جب طاعون کی وبا آئی، یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے، طاعون بہت بڑی آفت اور مصیبت پورے علاقے کو جو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایک وبا جس طرح ہمارے ہاں کرونا کی وبا آئی اور ابھی تک چل رہی ہے، پہلے بہت زور تھا پچھلے سالوں میں، تو اسی طرح طاعون ایک وبا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلوؤں سے لوگوں کی رہنمائی کی، مادی اسباب کو بھی مد نظر رکھا، ان کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن علاقوں میں یہ وبا موجود ہو طاعون کی تو لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے، لوگوں کو روک دیا کہ دوسرے علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اس آفت زدہ اور قحط زدہ علاقے میں نہ جائیں، جو مصیبت زدہ علاقہ جو طاعون کی لپیٹ میں ہے۔ یہ ایک مادی سبب ہے، اور یہ ایک اسلام نے ظاہری اسباب کو بھی مد نظر رکھا اور لوگوں کو اس حوالے سے خبردار کیا۔ اسی طرح اس علاقے میں جو لوگ ہیں وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہ جائیں، یہ بھی ظاہری اسباب کو مد نظر رکھا اسلام نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نہیں دیکھتے کہ دیگر تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ مثال کے طور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، جس کا پہلے نام یثرب تھا، اور وہ علاقہ جو ہے وہ آفت زدہ تھا، یعنی بیماری ہے جس کا پورے علاقے پر حملہ ہے، اور وہ علاقہ سخت لپیٹ میں ہے اس بیماری، یعنی ایسا بخار ہے جو انسان کو کمزور کر کے ختم کر دیتا ہے، اور کتنے ہی لوگ اور جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آتے چلے گئے، کتنا عرصہ وہ علاقہ اس لپیٹ میں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے مدینہ میں، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی، یعنی اس آفت زدہ علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ واشد، کہ اللہ سب سے پہلے تو ہمارے دلوں کو استقامت دے دے، اس شہر جو مدینہ جس کی طرف ہم ہجرت کر کے آئے، جس طرح مکہ ہمیں پسند تھا نا، اسی طرح مدینہ ہمیں محبوب بنا دے، مدینہ کی طرف ہماری رغبت ہو جائے، ہمارے دل لگ جائیں یہاں پر، یا مکے سے بھی زیادہ ہمیں محبت مدینہ سے ہو جائے۔ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اور اے اللہ اس علاقے کا جو بخار ہے نا، یہ جو آفت اور مصیبت ہے، یہ جو وبا ہے،
اس کو یہاں سے اٹھا کر جوفہ منتقل کر دے، یعنی اس علاقے کو آفت اور مصیبت سے پاک کر دے۔ اور پھر برکت کی دعا کی، اللہم بارک لنا فی مدنا وساعنا۔ تو یہ روحانی اسباب ہیں، یعنی اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کیا ہے اس آفت اور مصیبت اور اس وبا میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دونوں پہلو ہمیں اسلام نے دکھائے ہیں، مادی اور روحانی دونوں۔ ہمیں اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بھی مضبوط کرنا چاہیے اور اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور مادی اسباب کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے جو حکمران ہیں ان سے مطالبہ بھی کرنا چاہیے، ایسی اویئرنیس بھی لوگوں میں پھیلانی چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے ڈیم بننے چاہیے۔ جو مس مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے ہماری جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ بھی کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس حوالے سے شعور رکھتے ہیں ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، وہ اپنی آراء اور تجاویز بھی پیش کریں، دیگر لوگ ان کی حمایت کریں، اور پھر ایسے نمائندے جو ہیں وہ اپنے مقرر کریں جن کا دامن صاف ہو اور جو کرپٹ نہ ہوں، جو ملک و ملت کے لیے، ہمارے دین اسلام کے لیے مخلص ہوں۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، ورنہ ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں نے کوششیں بھی کی ہیں لیکن ابھی تک ایسی کوئی کوشش جو ہے وہ بارآور ثابت نہیں ہوئی کہ اس طریقے سے بھی کوئی مطلب ہے کہ خوبی پیدا ہو۔ بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کر سکتے تو ایسے نمائندے بھیجیں جو وہاں جا کر آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کی ملت کے لیے، آپ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ یہ مادی اسباب ہیں، ان کو بھی اختیار کریں، اور جو روحانی اسباب ہیں یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت طلب کرنا ایسے مصیبت کے معاملات میں، تو یہ بھی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے، بلکہ اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ انسان تو اپنی کوشش اور محنت کرتا ہے لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش اور محنت رائے گاں ہو جاتی ہے، یہ کیونکہ ان کی کوشش اور محنت جو ہے وہ غلط سمت میں ہوتی ہے۔ لیکن ہم جب اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اس سے اپنا تعلق بنائیں گے، تو وہ ہماری کوشش اور محنت کو، اس کی سمت کو درست کر کے اس کو نتیجہ خیز بنائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اسلام نے دونوں پہلوؤں سے ہماری رہنمائی کی ہے، تو کسی ایک پہلو کو نظر انداز کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہ جو مصیبت آئی ہے سیلاب کی صورت میں، تو الحمدللہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دین پسند جو طبقہ ہے، جن کو لوگ ملا اور مولوی کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے ملک کے لیے کبھی کیا کیا ہے، تو الحمدللہ وہی لوگ ہیں جو مادی اسباب کو بھی اختیار کر رہے ہیں، بہت زیادہ اختیار کر رہے ہیں۔ لوگوں سے مال اکٹھا کرنا، لوگوں سے کپڑے اکٹھے کرنا، لوگوں سے جوتے، لوگوں سے پانی، خوراک کی چیزیں، گندم کا آٹا جو ہے اور چاول اور اس طرح کی دیگر ادویات تک، اور باقی مچھردانیاں، کیمپ، خیمے اور سارا کچھ، یہی لوگ ہیں جو لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے علم میں ہے، اگرچہ میڈیا ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتا لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ سب دیکھتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو دین پسند طبقہ ہے، جو علماء لوگ ہیں اور جو دین اور علم سے متعلق ہیں، الحمدللہ انہوں نے مادی اسباب کے حوالے سے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے، وہاں جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کو کھانا بھی پہنچایا ہے، پکا کر ان کو پہنچایا ہے کیونکہ وہ پکا نہیں سکتے، اور سلنڈروں کا انتظام ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں سلنڈر جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں جو سیلاب زدگان ہیں ان میں۔ تو یہ سارے مادی اسباب ہیں جو ہم لوگ ہی اللہ کے فضل و کرم سے اختیار کر رہے ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں وہی اللہ کے فضل و کرم سے ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں کی مادی اسباب کے حوالے سے۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے سیاسی زعماء ہیں، لیڈرز ہیں، جن کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت دیر کر دی، اور جب سوشل میڈیا پہ طوفان کھڑا ہوا، ٹرینڈ بن گیا کہ سیاسی لوگ کہاں ہیں، مولوی میدان میں نظر آتے ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں وہ کہاں ہیں، تو پھر انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے پھر منہ دکھانے کے قابل بننے کے لیے وہاں ان علاقوں کا وزٹ کیا، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے ابھی تک وہ آپ لوگوں کے علم میں ہے۔
تو ہم نے الحمدللہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق مادی اسباب کو اختیار کیا، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے روحانی اسباب کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اللہ سے تعلق، دعوت اللہ رب العزت کی طرف، شرک اور کفر سے لوگوں کو ڈرانا، بدعات سے لوگوں کو دور کرنا، الحمدللہ وہ کام بھی علماء کر رہے ہیں، ان علاقوں میں جا کر لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، انہیں ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں۔ باقی آج جو جدید ذہن ہے وہ صرف اور صرف مادیت پرستی میں مبتلا ہے، اور صرف ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ پروپیگنڈا کرتا نظر آتا ہے کہ دیکھیں جی یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ سیلاب زدگان کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے سیلاب آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی فلاں فلاں کیوں بچ گئے ہیں، پھر جن علاقوں میں نہیں آیا کیا انہوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ پھر وہ جن پہ آ گیا بیچارے وہ گناہ گار تھے، تو باقی کون سے پاک پوتر تھے کہ وہ بچ گئے ہیں؟ تو اس حوالے سے ہمیں قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے نا وہ خصوصی یاد رکھنی چاہیے، سورہ انبیاء کی 23 نمبر آیت، کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ رب العزت سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، تو ہم نے مان لیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ فلاں پر کیوں نہیں آیا۔ نہیں، اللہ جواب دہ نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے سامنے اللہ جواب دہ نہیں، وہم یسألون، ہم اللہ رب العزت کے سامنے جواب دیں۔ ہم نے اپنے جرائم جو ہیں، اپنے گناہ ہیں، اپنی کوتاہی، اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حساب دینے کا پابند نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی حالات اور اس طرح کی آفات اور مصیبتیں انسانوں کو درپیش ہوتی ہیں، تو ان میں ہمیں اپنے گناہوں کی طرف نظر کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اب جو یہ یثرب کا بخار تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، تو بتائیں کہ یہ صحابہ کرام کو نہیں ہوا تھا؟ ہوا نا صحابہ کرام کو، نیک تھے لوگ، پھر بھی ہوا۔ اس کی کچھ حکمتیں وہ ہم آگے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے کھول کے بھی، کہ کبھی کبھی نیک لوگوں پر بھی مصیبت اور آفت آ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان پر بھی کئی وجہ سے آفت اور مصیبت آ سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اس سے متاثر ہوئے، پھر آپ نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے وہ مصیبت اور آفت جو ہے وہاں سے اٹھا دی۔ اسی طرح مصیبتوں اور آفتوں اور اس طرح کے ہنگامی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے، صدقہ معافی مانگنے کا حکم دیتے۔ جیسا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دیتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پر ایسی نمازیں پڑھیں کہ میں نے اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع کبھی کیا ہی نہیں تھا جو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سورج گرہن، چاند گرہن کے موقع پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ یہ سورج اور چاند اللہ رب العزت کی دو نشانیاں ہیں، یہ جب گرہن زدہ ہو جائیں تو پھر فدعوا اللہ وصلوا حتی ینجلیہ، پھر آپ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں اللہ رب العزت کے سامنے، اور نماز پڑھیں، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کریں، حتی ینجلی، یہاں تک کہ یہ صاف ہو جائیں، ان کا گرہن ختم ہو جائے، تب تک آپ نے نماز پڑھنی، تب تک آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ ہمیں روحانی اسباب اختیار کرنے چاہیے ایسے موقعوں پر، دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ، مادی اسباب کے ساتھ ساتھ، اور صدقہ کرنے کا حکم بھی ہے، صدقہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر ہی ایسی تعلیمات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ پھر زلزلہ جو ہے یہ بھی ایک عذاب ہے، تو اس موقع پر بھی نماز جو ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے یہ سنن کبریٰ بہقی میں صحیح سند سے ثابت ہے ان سے کہ زلزلہ آیا بصرہ میں، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز پڑھی، اور اسی طرح لمبا قیام اور پھر لمبا رکوع سجدہ، اور پھر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کیں، تو یہ نماز پڑھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ ایسے جو موقع ہوتے ہیں ان پر اللہ رب العزت کو ایسے یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے
تو یہ طریقہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ ہم مادی اسباب کو بھی مد نظر رکھیں اور روحانی اسباب کو بھی، ان کو بھی پورا کریں، لیکن ان کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ رب العزت کے سپرد کریں، یعنی اللہ سے رجوع کریں، تاکہ وہ ہمارے مادی وسائل کو درست سمت میں چلا کر ہمارے لیے ان کو نافع بنائے، نفع مند بنائے، اور ہم کہیں اپنی محنت میں ناکام نہ ہو جائیں۔ دوسری بات جو عموماً ہمارے ہاں جو اعتراض بڑا کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مس مینجمنٹ ہے، اس کو اللہ کا عذاب نہیں کہا جا سکتا، اس پر لوگ بہت زیادہ علماء حضرات پر تان کرتے ہیں، اور ابھی ان دنوں میں ہم نے بہت زیادہ سنا ہے، پڑھا ہے کہ اس کے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو مس مینجمنٹ تھی، اس کو اللہ کا عذاب کیوں بنا دیا؟ یعنی وہ اللہ کا عذاب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور اس پہ ایک بڑا اعتراض ہی دیکھیں، کافر جو ہیں محفوظ ہیں جی، دیکھیں چائنا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور سرکاری طور پر ملحد اور دہریہ ملک ہے، تو وہاں پر سے پھر سیلاب کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ سیلاب وہاں بھی آتے ہیں، اور اگر بالفرض وہاں پر سیلاب نہیں آئے، وہ کفار پر کتنے عذاب آتے ہیں۔ دیکھیں کرونا کا عذاب جو ہے یہ کافروں پر زیادہ آیا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان ملکوں میں کرونا کی وجہ سے ہونے والی اموات اور کافر ملکوں میں ہونے والی اموات اور ان کی شرح کا آپ تقابل کریں، موازنہ کریں، حیرت انگیز حقائق آپ کے سامنے آئیں۔ ان کے مقابلے میں شاید 1% بھی ہم متاثر نہیں ہوئے۔ لوگوں کو کرونا ہوا، لوگ مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے بیمار ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے اکثریت کو صحت دے دی۔ لیکن وہاں جو شرح تھی اموات کی، تو آپ دیکھیں کہ وہ تو بہت زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو کافروں پر بھی عذاب آتے ہیں، کون کہتا نہیں آتے؟ اور اگر بالفرض آپ کہتے ہیں کہ کافروں پر تھوڑے آتے ہیں، مسلمانوں پر زیادہ آ گئے، مثلا سیلاب زیادہ آ گیا مسلمانوں پر اور چائنا میں تھوڑا آیا یا فلاں ملک میں تھوڑا آیا، تو اس کی وجہ بھی دیکھیں جو کافر ہیں وہ دنیا میں اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ ان کے لیے جو اصل عذاب ہے وہ آخرت میں تیار کیا گیا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جبکہ جو مسلمان ہیں توحید و سنت کی، توحید و رسالت کی ان کے پاس جو نعمت ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بننے والے ہیں، اور اگر اپنی کوتاہیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے بھی جائیں تو توحید و رسالت پر ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ جنت میں چلے جائیں گے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کافروں، جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کافر کی تو جنت ہے اور مومن کے لیے گویا کہ وہ قید خانہ ہے، تو مصائب، مصیبتیں، پابندیاں مسلمانوں پر زیادہ ہوتی ہیں کافروں کے مقابلے میں۔ یہ مطلب لاجیکلی بھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آنے والی، کہ ظاہر ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں سکھ میں رہنا ہے، دنیا میں دکھ برداشت کرے، وہ کرے گا تو پھر اس کے بھی آگے نتائج اچھے برآمد ہوں گے، جیسے کہ ہم آگے بیان کرنے والے ہیں کہ نیک لوگوں پر بھی اگر آ جائے تو وہ بھی ان کے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوتا ہے۔ وہ عذاب تو ہے وہ برے لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے، اس عذاب میں اللہ اپنی رحمت کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو نیک ہوتے ہیں، اس کے نتائج ان کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں علاقے کے جو لوگ ہیں وہ، آپ کہتے ہیں جی وہ بڑے گناہگار تھے اور فلاں علاقے کے لوگ بیچارے کیوں اس لپیٹ میں آ گئے، کیوں ان پر کیوں عذاب آ گیا؟ ان کی نسبت وہ بہت اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں بے حیائی بہت زیادہ اور ان کے مقابلے میں دوسرے علاقے میں کم ہے، تو سارے ہی اس لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ فلاں علاقے میں جو فلاں جرم ہے وہ بہت زیادہ ہے اور فلاں علاقے میں نسبتاً بہت کم ہے، فلاں علاقے میں بے نماز بہت زیادہ ہے اور فلاں علاقے میں بہت کم ہیں، تو دونوں اس کی لپیٹ میں کیوں زیادہ آ گئے ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ 2-3 چیزیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بتایا ہے۔ اس کو قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں دیکھنا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک جان جو ہے وہ دوسرے کے بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یعنی اللہ رب العزت ایک کا جرم جو ہے کسی پر ڈال کر اس کو سزا نہیں دیتا،
یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سینیریو میں اس آیت کو پیش کر کے دیگر آیات کا جس طرح ہم نے پیش کی ہیں ان کا انکار کر دینا یا اشکال کھڑا کرنا یا سوال کھڑا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نیک لوگ جو آپ جن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک ہیں دوسروں کے مقابلے میں، تو ان پر بھی عذاب کیوں آ گیا، وہ بھی اس لپیٹ میں کیوں آ گئے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت واضح طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت دو ٹوک انداز میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں، جرم کر رہے ہیں، جب عذاب آتا ہے وہ تو اس میں مبتلا ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس جرم سے بچے رہنے والے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ان کا اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے میں کوتاہی کرنا ہے۔ یعنی جو اس جرم میں آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ بھی دوسرے جرم میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی اس لپیٹ میں آ گئے، اور آپ اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے اینگل سے نہیں دیکھ رہے۔ جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈر جاؤ، اس فتنے اور آزمائش سے ڈر جاؤ کہ صرف ظالم لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گی، یعنی اس میں دوسرے لوگ بھی جو نیک ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے، جو روزے رکھنے والے، جو حج کرنے والے، جو صدقہ و خیرات کرنے والے، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ کیوں آ جائیں گے؟ اس کی اگر تفسیر آپ نے پڑھنی ہے اور اس کی تشریح دیکھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں 2493 نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ رب العزت کی حدود کی پابندی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دونوں ہی ڈوب جاتے ہیں، دونوں ہی ہلاک برباد ہوتے ہیں، دونوں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود کی پابندی کر رہے ہیں وہ پامال کرنے والوں کو روکتے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف لے کے آنا ہے۔ اب میں اپنی نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، اپنے روزے رکھ رہا ہوں، اپنے حج کر رہا ہوں، اپنی طرف سے صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں باقی دنیا جائے بھاڑ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، تو اللہ رب العزت کو یہ چیز بھی ناراض کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، فرمایا کہ ایک کشتی کی مثال لیں جس کے دو پورشن ہوں، ڈبل سٹوری، جیسے بحری جہاز ہے۔ تو اب جو لوگ گناہوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان گناہوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کیسے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اس مثال سے سمجھیں۔ فرمایا کہ دو پورشن اگر ہوں، اب نیچے والے اگر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، ٹینکی اوپر بنی ہوئی ہے، پانی جو صاف پینے کا ہے جو رکھا ہوا ہے بحری جہاز میں وہ اوپر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر ضرور جانا ہے، ہم نیچے ہی سوراخ کر کے پانی نکال لیتے ہیں سمندر سے استعمال کے لیے۔ تو اگر اوپر والے لوگ ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے، ان کا ہاتھ پکڑیں گے نہیں، آ کر ان کو نہیں ڈرائیں گے کہ اللہ کے بندو یہ کیا غضب کرنے لگے ہو، اگر کشتی میں سوراخ کرو گے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو صرف نیچے والے جو نچلے پورشن والے جو اس میں سوراخ کر رہے ہیں صرف وہ نہیں ڈوبیں گے بلکہ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اس چیز کو دیکھیں، جرم کرنے والے بظاہر ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو نیچے ہیں اور وہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، لیکن ڈوبنے والے اوپر میں بھی برابر کے شریک ہیں ڈوبنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روک نہیں رہے، وہ روک سکتے ہیں، ان کا جا کر ہاتھ پکڑیں کہ خبردار یہ کام نہ کریں۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے، اگر نیک لوگ برے لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور ان کو برائی سے روکیں گے نہیں، تو یہ ان کے ڈوبنے کے لیے اور ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے کافی وجہ ہے، اور اس میں وہ برابر کے شریک ہونے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ انہوں نے اپنے جو ذمہ تھا وہ کام نہیں کیا، تو یہ ان کا جرم بنتا ہے۔ امر بالمعروف کو چھوڑ دینا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا، یہ باقاعدہ ایک جرم ہے۔ تو اگر زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکہ مارنے والے، بے نماز، روزہ چھوڑنے والے اور حج چھوڑنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، اگر وہ برباد ہو رہے ہیں، اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ رہے ہیں، تو ان کو دعوت نہ دینے والے بھی اپنے جرم کی وجہ سے اس عذاب کے لپیٹ میں آ رہے ہیں۔
تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اب آپ سوچیں، ہمیں بتائیں کہ کیا ہم نے، جو لوگ بچے ہوئے ہیں، تو کیا انہوں نے دعوت کا کام پورا کر لیا ہے؟ نہیں نا، تو عذاب ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جو نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کی طرف رغبت بھی رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے بھی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت وہ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، ان کی اکثریت وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اپنے آپ کو پیچھے رکھے ہوئے ہے، اور اس میں بہت زیادہ کوتاہی کی مرتکب ہو رہی۔ تو اب بتائیں کہ عذاب جب آئے گا تو کیا ہم، اگر خدا نہ خواستہ ہم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں، تو کیا ہمارے لیے کوئی بہانہ ہوگا کہ ہم نے تو جناب بڑی نیکیاں کی ہیں؟ تو کیا ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کتنا دعوت کا کام ہم کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعوت کا کام کیا، صحابہ کرام نے جس طرح کیا، ہماری امت کے اسلاف نے جس طرح کیا، ہم کہاں کھڑے؟ یقیناً ہم بہت بڑی کوتاہی میں مبتلا ہیں، اور جب ہم پر کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے تو پھر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کوئی ایسا تو کوئی جرم کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 4338 نمبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، سند صحیح ہے اس کی۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ ان یعمہم اللہ بعقاب، کہ لوگ جب کسی ظالم کو دیکھتے ہیں، گناہ گاروں کو، فاسقوں فاجروں کو دیکھتے ہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں ان کے گناہ سے، تو قریب ہے اللہ رب العزت سب کو ہی اسی عذاب میں مبتلا کر دے جس عذاب میں گناہ گار مبتلا ہو رہے ہیں، اس میں نیک لوگ بھی مبتلا ہو جائیں، اس وجہ سے کہ وہ ان کو گناہوں سے روکتے نہیں۔ تو بڑی واضح بات ہے، آج کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ جی میں دعوت اللہ کا کام جو ہے کما حقہ کر رہا ہوں، اس لیے مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آنا چاہیے، اگر مجھ پر عذاب آ جائے تو یہ کوئی ظلم ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں آفتیں مصیبتیں ہیں، یہ انسانوں کی آزمائش بھی بن جاتی ہیں، امتحان بھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے طور، یعنی کوئی گناہ نہیں مثال کے طور پر، لیکن اللہ رب العزت انسانوں کے ایمان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ ان کا امتحان لیتا ہے کہ کون اللہ رب العزت کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں، کون اللہ رب العزت کے احکامات پر مصیبت میں بھی عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں نہیں آئیں کیا؟ آپ نے دکھ نہیں اٹھائے کیا؟ آپ پر کتنی آزمائشیں آئیں؟ دیگر انبیاء پر دیکھیں، قتل تک کر دیا گیا، انبیاء کو قتل تک کر، جان سے چلے گئے انبیاء، شہید ہو گئے، اسی طرح صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو کیوں ان پر یہ مصیبتیں آئیں جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے نقصان ہے؟ تو بظاہر اتنے بڑے بڑے نقصان ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے آغاز میں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں، کلمہ پڑھ لیں، ایمان کا اقرار کر لیں تو بس کافی ہو جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العزت ان کی پرکھ نہیں کرے گا، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تو پہلوں کو بھی آزماتے رہے، تمہیں بھی آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت کھرے کھوٹے کو بالکل واضح کر کے دنیا کے سامنے رکھے گا۔ اور اسی طرح وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ خوف دے کر بھی آزمائیں، دشمن کا خوف، دشمن کو مسلط کر دیں یا ان کے حملے کا خوف، اسی طرح دیگر قسم کے خوف بھی ہو سکتے ہیں، مال میں کمی، جانوں میں کمی۔ مال میں کمی، یہ دیکھ لیں ہمارے مال برباد نہیں ہو گئے اس آفت اور مصیبت میں، بہت سے نیک لوگوں کے اموال بھی برباد ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے آزمائش بن جائیں گے، ان کے ایمان کا امتحان بن جائیں گے، وہ اس پر صبر شکر کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جان میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں کمی دے کر ہم آزمائیں گے۔ لوگ مر جاتے ہیں زلزلوں میں، سیلابوں میں، آفتوں میں، بیماریوں میں، وباؤں میں، حادثات میں،
تو اللہ رب العزت آزما بھی لیتا ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری صورت، اللہ رب العزت کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں، اللہ رب العزت راضی ہے اور اس کو اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو مصیبتیں اور اس طرح کی چیزیں جو نقصان ہے اس میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ ان پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کو اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ یہی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 تھی، اس کے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی آیت میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ آ رہی ہے آفت، آ رہی ہے مصیبت، جا رہی ہیں جانیں، جا رہے ہیں مال، ٹھیک ہے، اور خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، یہی خوشخبری بن گئی صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت فرماتا ہے خوشخبری ہے، ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں، اللہ ہی کے ہیں ہم اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک هم المہتدون، یعنی یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ آفتیں ہیں، یہ جو طوفان ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، کچھ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، میں نے پہلے بتا چکا، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا فلاں علاقہ کیوں تباہ ہو گیا، وہ تو بڑے نمازی تھے، فلاں علاقہ کیوں برباد ہو گیا، وہ تو بہت زیادہ سخی تھے، فلاں کا یہ جرم تو اتنا نہیں تھا، وہ کیوں ہو گیا۔ تو حکمتیں اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، تو کئی توجیحات اور کئی پہلو ہو سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی غم، کچھ بھی لاحق ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی ٹینشن ہوتی ہے اس کو، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ رب العزت کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یعنی ایک شخص کو دنیا میں اگر مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، اس کا گھر، اس کی اولاد، اس کے مال، اس کے اسباب اگر تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اس کو اللہ رب العزت گناہوں سے معاف کر کے، اس کے گناہوں کو ختم کر کے اس کو جنت میں جگہ دے دیتا ہے، تو بتائیں یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ ہاں بظاہر دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا بہت نقصان ہے بھی دنیا کا نقصان ہے نا، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے آخرت دے دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑا انعام ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں ظاہری اور روحانی دونوں طرح کے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے نظام پر یا اللہ رب العزت کے سسٹم پر ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اور ان پر کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آخر میں ایک سوال جو عموماً لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ خود بتاتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں اور آفتیں ہیں یہ اللہ کا عذاب بھی ہوتی ہیں، گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہیں، بہت ساری آیات پڑھی گئیں، آپ کو آج بھی پڑھ کے سنائی ہیں، اور پھر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے جو نیک لوگوں کا لیا جاتا ہے، یعنی عذاب گناہ گاروں پر آتا ہے اور آزمائش اور امتحان نیک لوگوں کا اللہ رب العزت لیتا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں مصیبت یا فلاں تکلیف یا فلاں آفت یا فلاں وبا یہ کیا ہے، یہ امتحان آزمائش ہے یا پھر یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بس اوقات بیک وقت دونوں چیزیں ہوتی، ایک ہی مصیبت ہے وہ دونوں کام کر رہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سزا مل رہی ہوتی ہے ان کی کوتاہی کی، اور کچھ لوگوں کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں قرآن کریم نے بتایا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر آئیں، جن میں غزوہ احد بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آپ کہیں کہ تکلیف مسلمانوں کو آئی،
کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو انہوں نے صحیح طور پر سمجھا نہیں۔ جب فتح ہو گئی اور مال غنیمت لوگ اٹھانے لگے صحابہ کرام، تو لوگوں نے سمجھا کہ اب تو ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم تھا کہ جب تک دوبارہ حکم نہ آئے آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو اجتہاداً انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جو نقصان ہوا کہ سامنے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوتاہی جو ہے وہ کچھ صحابہ کرام سے ہوئی ہے، لیکن بھگتنا سب کو پڑ رہا ہے، سب کو بھگتنا پڑا۔ اور اللہ رب العزت نے 2 آیات میں ان دونوں حقیقتوں کو بیان کر دیا۔ اب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 اور 166 دونوں آپ پڑھ لیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْتُمْ أَنَّا هَٰذَا، تم نے آپس میں پوچھا، باتیں کی کہ یہ کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ، یعنی 70 صحابہ شہید ہو گئے، اتنی بڑی آفت اور مصیبت کیوں آ گئی۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی آپ انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تم نے کوتاہی کی نا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مصیبت آ گئی۔ اور اگلی آیت فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو غزوہ احد میں یہ مصیبت مسلمانوں پر آئی ہے، فرمایا یہ اللہ کے حکم سے آئی اور یہ مومنوں کے ایمان کو نکھارنے کے لیے آئی، یعنی مومنوں کے امتحان کے لیے آئی۔ تو ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے سزا بھی، اور اسی وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں کے ایمان کا امتحان بھی، اور ان کے لیے آزمائش بھی بن گئی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ صحابہ کرام کا مسئلہ تھا، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت اعلان فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دی۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، لیکن دنیا میں اللہ رب العزت نے بطور سزا یہ مصیبت ان پر بھیج دی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ ہم بھی اگر معافی مانگیں یقیناً اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا، اور دنیا میں ہمارے اعمال جو مصیبتیں آئی ہیں ہم وہ اگر ان کو سمجھ لیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں تو انشاءاللہ اخروی عذاب سے ہم بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیاد ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ خوف اور رجاء دونوں میں، یعنی ہمیں اللہ رب العزت کا ڈر بھی ہر وقت ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ یعنی ایک ہی وقت میں ہم اللہ سے ڈر بھی رہے ہوں، رو بھی رہے ہوں، گڑ گڑا بھی رہے ہوں، اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوں، اور بہت زیادہ اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے تو بہت بڑے بڑے جرم کیے، کہیں اللہ رب العزت ان جرائم کی وجہ سے ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بھی رکھنی، نا امید نہیں ہونا کہ میں نے اتنے بڑے جرم کیے اب تو میں بخشا نہیں جا سکتا۔ امید کو بھی قائم رکھنا ہے اور اللہ رب العزت کے خوف کو بھی قائم رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اب ایک مسلمان کس طرح جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میں تو اتنا پاک ہوں، میں اتنا پوتر ہوں کہ مجھ پر تو اللہ کا عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ اب مثال کے طور پر یہ سیلاب آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، کسی کا نقصان ہوا ہے، اب وہ کیسے یہ سمجھ لے، ایک مسلمان اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، میرے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 دفعہ بلکہ 100 دفعہ کے الفاظ بھی ہیں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں 70 دفعہ کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں 100 دفعہ کے الفاظ ہیں کہ میں 100 دفعہ ایک دن میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنا دی ہوئی ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ رب العزت نے بشارتیں سنا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود 100 دفعہ اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو جنتوں کی بشارتیں مل گئی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید،
عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر کو الگ مل گئیں، اصحاب احد کو مل گئیں، باوجود وہاں کوتاہی ہونے کے اللہ رب العزت نے معافی کے اعلان کر دیے، یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ پھر بیعت رضوان میں پھر موقع بموقع صحابہ کرام کو بشارتیں ملی، نام لے لے کر ان کے کارنامے ذکر کر کر کے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت مل رہی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو مل، عمر بن عاص کے ایمان کی ضمانت دی جا رہی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ایمان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی اتنا ڈرتے تھے، آپ وہ واقعات پڑھتے ہی رہتے ہیں، وہ روتے رہتے تھے، رو رو کر ہلکان ہو جاتے تھے اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر۔ اللہ رب العزت نے حالانکہ ان کو معاف کر دیا ہوا تھا، یہ خوف ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں اتنا خوف ہے تو ہم اتنے بے خوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کہ وہ کہے کہ نہیں یہ آزمائش ہے، یہ عذاب نہیں ہو سکتا۔ بھئی ہم نے اس کو عذاب ہی سمجھنا ہے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، کسی ایک گناہ کی بھی اللہ رب العزت پکڑ کر سکتا ہے، معاف کرے، بہت اعلیٰ ہے ہمارے لیے، بہت اچھا ہے اللہ رب العزت، ہمیں امید بھی ایسی ہے کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر اللہ پکڑ کر لے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تو یہ دعا استفتاح کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اور آگے جو الفاظ ہیں، اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ واعترفت بذنبی، فرماتے میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی دعائیں آپ سنیں نماز میں، نماز کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ بظاہر جو خوشی والی چیزیں ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر انسان خوش ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے اور اس خوف میں ہوتے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ بن جائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں 3206 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی، جب بھی آسمان پہ بادل دیکھتے آپ، بارش کے آثار نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو جاتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی ادھر ہوتے، کبھی ادھر ہوتے، آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ کے چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے۔ جب بارش ہو جاتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پریشانی ختم ہو جاتی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن پوچھ لیا، محسوس کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کی پریشانی کو بھانپا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو بادل آیا ہے، پہلی قوموں کے لوگ بھی ان بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے اور بسا اوقات یہ عذاب بن جاتا تھا ان کے لیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سورہ احقاف میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، جب وہ انہوں نے بادلوں کو دیکھا انہوں نے کہا تو بارش آنے والی ہے، خوشی سے وہ نہال ہو گئے، لیکن وہ بارش ان کے لیے عذاب ثابت ہوئی۔ تو ابھی دیکھ لیں یہ بارشیں ہمارے لیے عذاب نہیں بن گئی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر جو خوشی والے اسباب ہیں ان کو بھی دیکھ کر اللہ سے معافیاں مانگتے، پریشان ہوتے، دعائیں کرتے کہ کہیں یہ عذاب نہ بن جائے، اور ہم عذاب کو بھی دیکھ کر یہ ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے لیے تو یہ آزمائش ہی ہے۔ بھی نیک لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو کس طرح اور آپ اپنے آپ کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں اور میرے اوپر یہ عذاب نہیں آزمائش ہے؟ سبحان اللہ۔ بہرحال ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے، اور ان آفات اور مصیبتوں کو اپنے گناہوں کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت سے خوف کا تقاضا ہے۔
اور ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ اس دنیا میں جو آفتیں مصیبتیں آ گئیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری آخرت بہتر کر دے گا، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی یہ ساری چیزیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو عذاب ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے عافیت دے، اور ابھی جو مصیبت ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے اللہ رب العزت ہمارے جو بھائی اس میں مبتلا ہیں ان کو بھی جلد از جلد اس مصیبت سے نکالے، ان کے جو نقصان ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو پورا کرے۔ اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ رب العزت ان کو دوبارہ خوشیاں نصیب کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔